بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک غیر مسلم عورت نے سوال کرتے ہوئے بہت دلچسپ صورتحال پیدا کرتی تھی۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اس نے اسلام کو پڑھا ہے، وہ ایک غیر مسلم ہے مگر وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے اندر سے کوئی چیز ایسی ہے جو اسے روک رہی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے۔ اب ایسے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ لڑکی سوال کر رہی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی مدد کریں۔ اب اگر ایک خاتون نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مگر اس کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے روک رہی ہے جس کا اسے خود بھی علم نہیں ہے، اس کا علم ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مگر اس سوال کا بھی انتہائی خوبصورت جواب دیا۔ ٹیم ہم قدم انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ سوال کرنے والی لڑکی نے مائکروفون کے سامنے آتے ہی کہا تھا کہ میری ایک دوست مجھے آج آپ کے اجتماع میں لے کر آئی ہے۔ میں نے اسلام کے بارے میں بہت پڑھا ہے اور میں اس کی بتائی گئی ہر چیز پر یقین رکھتی ہوں۔ My good friend, she brought me here. I believe everything about Islam. I have no other doubts, but I just want you to help me out. How? I mean, I'm not really sure what's really stopping me. So I just want to ask you if you can help me out. Sure, sister, you can go ahead with the question. اس خاتون نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے دل کے اندر ایسا کیا ہے جو مجھے روک رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مائکروفون کے سامنے آئے اور آتے ہی کہا، ہاں میری بہن، آپ اپنا سوال میرے سامنے رکھ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھے تھے کہ یہ خاتون اسلام سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتی ہے، مگر جواب اس خاتون نے کہا کہ میرا کوئی سوال نہیں ہے، بس میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں مگر میرا دل مجھے ایسا کرنے سے روک رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے دل میں ایسا کیا ہے جو مجھے روک رہا ہے، مگر میں اسلام قبول بھی کرنا چاہتی ہوں۔ I mean, I'm not really sure what's really stopping me. So I just want to ask you if you can help me out. Sure, sister, you can go ahead with the question. What is the doubt? And that's the doubt. I don't know what's really stopping me. So you are saying that you have read Islam and you agree with Islam, but there's something that is a doubt. Yeah, there's something that's stopping me, but I just don't know. I just really don't know. Sister, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کو کیا خدشہ ہے، آپ وہ میرے سامنے رکھیے۔ اس خاتون نے کہا کہ یہی تو خدشہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا خدشہ ہے، مگر میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کیجئے۔ میرے دل اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہو رہا، although میں چاہتی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی یہ صورتحال بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس سوال کا جواب کیا دینے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آ کر مائکروفون کے سامنے اس لڑکی کا سوال ہلکا سا دہرایا اور کہا کہ ہماری اس بہن کو اسلام قبول کرنا ہے مگر ان کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو انہیں روک رہی ہے اور انہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے۔ اس پر یہ لڑکی مسکرا رہی تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی۔ بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کا جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ میری بہن، اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دل میں ایسا کیا ہے جو آپ کو اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے تو بس پھر اس کو سائڈ پر رکھ دیجئے، اس کو بھول جائیے اور آپ چلتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اسلام قبول کیجئے۔ آپ اپنی جانب سے پہلا قدم اٹھائیے۔ بس یہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا اس عورت کو اسلام وہیں پر کھڑے کھڑے قبول کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ sister, if you don't know what's stopping, so let that don't know. So just you forget about that and you take a step forward. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو سرسری سا جواب تو دے دیا تھا مگر وہ چاہتے تھے کہ یہ خاتون یہاں پر آئی ہے تو یہ اسلام بھی قبول کرے، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کی واقعی مدد کرنا شروع کر دی اور اس سے کچھ سوال کیے جن کے جواب لینے کے بعد یہ معلوم ہو سکے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس خاتون کو اسلام قبول کروائیں گے یا پھر نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کے سامنے 3 اہم سوال رکھے۔ ایک یہ، کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ دنیا میں صرف ایک خدا ہے؟ جواب میں خاتون نے کہا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے اور غلط ہے؟ اس خاتون نے کہا جی ہاں، غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کیا یقین رکھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں؟ اس پر بھی اس خاتون نے کہا یس آئی ڈو بلیو، یعنی کہ ہاں میرا پورا یقین ہے۔ یہ مناظر دیکھیے، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خاتون یہاں تک یقین رکھنے کے باوجود اسلام قبول نہیں کر پائی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ Okay. Sister, do you believe that there's one God? Yes, I do believe. Do you believe that idol worship is prohibited? I do believe. Do you believe that Jesus is not God?
Yes, I do believe. You do believe that he's not God, I do believe he is not a God. but he's a messenger of God. Yes. Do you اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی جو آخری بھیجے گئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا جی ہاں، میرا اس پر بھی پورا یقین ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ میری بہن، ان جو چند باتوں پر آپ کا یقین ہے یہ آپ کو ویسے ہی مسلمان کر چکا ہے، آپ کو بس اب صرف اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرنا ہے، آپ ویسے تو مسلمان ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک دراصل اس خاتون کے اندیکھے خدشات کو مٹانا چاہ رہے تھے، لہٰذا اگر محاورتاً کہا جائے تو اسلام کے اسکول میں داخلے کے لیے اس خاتون کے جو عقیدے تھے اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سب کافی ہے، اور آپ سمجھے بس اسکول میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب جب کوئی انسان اسکول میں داخل ہوتا ہے وہ پہلے سے گریجویشن کر کے تو نہیں آتا، لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ان سب باتوں پر یقین رکھتی ہیں جو میں نے آپ سے بھی پوچھا اور آپ نے کہا کہ آپ یقین رکھتی ہیں، تو پھر آپ بڑے آرام سے اسلام قبول کر سکتی ہیں۔ لہٰذا آپ اسلام قبول کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کریں گے اور انشاءاللہ آپ ایک بہت اچھی مسلمان بن جائیں گی۔ Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I do. Sister, these two things, that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger of Allah, is sufficient for you to enter the school. When someone is entering the school, he need not be a graduate. He knows the basics, he enters the school and then he learns more. So my request to you would be that if you believe that there is no God but Allah, and you believe that idol worship is prohibited, you believe Prophet Muhammad is the messenger of God, you go ahead and inshallah God will guide you further and inshallah you will be a more practicing Muslim. Okay. So do you want اور اس کے چند لمحے بعد ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلا اہم سوال کر دیا، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا میری بہن کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا جی ہاں، ضرور کرنا چاہوں گی، اور میرے پاس ایسا نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ خاتون بہت خوشی خوشی اسلام قبول کرنے جا رہی تھی، اور یہ خاتون بہت زیادہ مسکرا بھی رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی پوچھ لیا کہ کوئی آپ پر زبردستی تو اسلام قبول نہیں کروا رہا؟ ہنستے ہوئے اس خاتون نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ be a more practicing Muslim? Okay. So do you want to accept Islam, sister? I think I should. Why not? Is there anyone forcing you? No. Nobody's forcing me. Are you doing out of your own free will? Yes, I. So inshallah اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو کلمہ پڑھا کر پورے مجمع کے سامنے مسلمان کیا۔ یہ خوبصورت اور دل کو سکون دینے والے مناظر آپ بھی دیکھ لیجئے۔ I'll just say it in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God but Allah there is no God but Allah. ترجمہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق There is نہیں no ہے، God but Allah. and Prophet Muhammad And Prophet اور نبی Muhammad محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی اور اللہ کے غلام ہیں۔ MashaAllah, you have become Muslim. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to guide ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہدایت دے، اور آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتی ہیں۔ at zakir@irf.net and inshallah we'll try and reply to your queries if there's any further. Inshallah. اور یوں یہ خاتون دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی تھی۔ دوستو، ٹیم ہم قدم آپ سے جاننا چاہتی ہے کبھی آپ نے کسی کو دین اسلام کی دعوت دی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا رد عمل کیسا تھا، اور آپ نے یہ فرض پورا کر کے آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے، ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔